بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ناہم بیٹے، آج آپ کے اس ہفتے کے کام میں ہم کے اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ آپ یہاں 1 تا 4 اشعار کی تشریح دیکھیں گے اور اس کے ساتھ آپ مرکزی خیال دیکھیں گے۔ یہاں آپ کے سامنے سب سے پہلے حمد کے جو شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی، ان کا ابتدائیہ ہے اور نیچے لغت آپ کو دی گئی ہے۔ یہ لغت آپ نے یہاں سے لفظ بہ لفظ یاد کر لینی ہے، اور اس کے بعد اس کے یاد کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ ہے۔ یہ مرکزی خیال اور خلاصہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ یہاں پر میں اس کے مرکزی خیال کی ایک نظر آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ شاعر نے اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جہان کا خالق و مالک ہے۔ اس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس پر مکمل گرفت رکھتا ہے۔ کوئی عمل اس کی مرضی اور منشا کے بغیر ممکن نہیں۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کے وجود کی شہادت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اس کائنات کے کونے کونے تک پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ نیچے اس کا خلاصہ ہے۔ چاہے پیپر میں خلاصہ آئے یا مرکزی خیال، آپ نے دونوں کو یہاں سے اسکرین شاٹ کر کے یاد کر لینا ہے۔ یہاں اشعار کی تشریح ہے۔ شعر نمبر 1، شعر نمبر 2، شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4 یہاں آپ کے سامنے ہیں۔ میں اس کا مختصر تشریح آپ کے سامنے پڑھتی جاؤں گی اور کلی آپ یہاں سے دیکھ کے یاد کر لیں گے۔ شعر نمبر 1 میں شاعر کہتا ہے، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ شاعر کہتا ہے اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے بلند اور عظمت والی ہے۔ یہ کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور کوئی بھی اس کی مرضی اور منشا کے بغیر ہل نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ پورے احکامات کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور ایک انسان کے اندر یہ طاقت اور وسعت نہیں ہے کہ وہ اپنی تمام کوششوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کی قدرت کا اپنے الفاظ میں احاطہ کر سکے، اسے بیان کر سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تشریح میں نے آپ کے سامنے مختصر پڑھ دی ہے اور اس کا حوالے کا شعر یہاں ہے، آپ اس کو یہاں سے یاد کر لیں گے۔ آگے شعر نمبر 2 ہے، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ یہاں اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دنیا و کائنات میں سب سے افضل اور برتر ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یعنی اگر ہم کائنات میں کسی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، کسی کی کبریائی و بڑائی بیان کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، اور وہ اپنی تمام حکمت و دانائی کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ اس دنیا میں اپنی نعمتوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ کہتے ہیں لیکن ایک ناقص العقل بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کے اندر اتنی طاقت اور حق موجود نہیں ہے۔ تو وہ شاعر ایک مصرع کیا کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی انسان کوشش کر سکتا ہے لیکن اپنی کوششوں کے باوجود وہ اللہ کی صفات اور اس کی حکمت و دانائی کا بیان نہیں کر سکتا۔ شعر نمبر 3 دیکھیے، کہتے ہیں محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر شے اس کی حکمت و دانائی کا مظہر ہے۔ زمین کے ذرے سے لے کر آسمان کے تمام نظاموں تک اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی حکمت ہے، اسی کے راز ہیں، اور وہ اپنی تمام جلالت کے ساتھ اس دنیا اور اس آخرت کے دونوں جہانوں پر جلوہ گر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے سامنے جتنے بھی نظام موجود ہیں وہ تمام نظام اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مظہر ہیں۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں یہ بات کہنے سے قاصر ہوں اور میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میرے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے نظام کو بیان کر سکوں۔ آگے دیکھیں شعر نمبر 4 ہے، کہتے ہیں جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کی ذات بہت عظمت و جلال والی ہے اور اس کی حکمت و دانائی ہر شے پر محیط ہے۔ جو کوئی اللہ کی ذات کا حقیقی جلوہ دیکھ لیتا ہے، اس کو دنیا کی شان و شوکت اور عظمت ذرا برابر جچتی نہیں ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی ربوبیت، اس کی دانائی، اس کی بڑائی کا بیان کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس کی شان و شوکت عارضی ہے۔
یعنی ایک انسان جو حقیر ہے، جو کمتر ہے، وہ اپنی تمام کوششوں کے ساتھ اس اللہ کی شان اور اس کا وصف بیان کرنے میں لگا رہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں پوری کوشش کرتا رہوں، میں پوری کاوش کرتا رہوں، لیکن میں پھر بھی اللہ کی بڑائی کا بیان جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے اشعار کی تشریح ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔